خوش آمدید ناظرین، آج ہم ایک کتاب کے بارے میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں جس کا نام ہے دا سائیکل آف فلفلمنٹ۔ اس کتاب کے مصنف ہیں رضوان شجاع اور ڈاکٹر عمران خواجہ۔ تو رضوان، ہمیں اس کتاب کے بارے میں بتائیے اور یہ بتائیے کہ یہ کتاب کامیابی حاصل کرنے میں کس طرح مدد کر سکتی ہے۔ ہماری یہ کتاب کامیابی کے اوپر ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اگر آپ کسی سے پوچھیے تو دنیاوی مال و دولت ہی اکثر لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی 5 گول ہیں۔ پہلا گول ہے مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ، یعنی قلبی اور ذہنی سکون۔ دوسرا گول ہے فزیکل ہیلتھ اینڈ فٹنس، یعنی جسمانی صحت اور تندرستی۔ تیسرا گول ہے ریلیشن شپ ود پیپل اینڈ گاڈ، یعنی خدا اور لوگوں سے رشتہ اور تعلق۔ چوتھے نمبر پہ ہے یور کریئر، جاب اور بزنس، یعنی آپ کی نوکری یا کاروبار۔ 5ویں نمبر پہ ہے فائنینشیل ویلتھ اینڈ مٹیریل تھنگس، یعنی دنیاوی مال و دولت۔ ذہنی اور قلبی سکون کا مطلب ہے کہ اپنے اندر برے یا منفی جذبات جیسے حسد، نفرت، غصہ اور دوسروں کا برا چاہنا، ان کو قابو میں رکھنا، اور اچھے جذبات جیسے اپنے اندر لوگوں کے لیے پیار، معافی، رحم اور ان کی مدد کرنا، وہ پیدا کرنا۔ تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے بچپن سے لے کے ابھی تک، جیسے اسکول جانا، یونیورسٹی، نوکری، گھر لینا، شادی کرنا، ان سب کے جو اصل مقصد تھا وہ اچھے جذبات کو محسوس کرنا تھا اور برے جذبات سے بچنا تھا۔ اگر ہمارے اندر اچھے جذبات ہیں، ہمارے اندر حسد نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، تو اس کا اثر سیدھا ہماری صحت پہ اور تندرستی پہ پڑتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اچھے جذبات ہیں اور صحت اچھی ہے، ہمارے اندر لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، تو ہمارا لوگوں کے ساتھ رشتہ اور تعلق خود بخود اچھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ رشتہ اور معاملات اور خدا کے ساتھ معاملات اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ نے پہلے 3 گول حاصل کر لیے ہیں تو آپ کی توجہ بہتر ہوگی، اور آپ کے اخلاق جیسے ایمانداری، سچ بولنا، لوگوں کے ساتھ چلنا بہتر ہوگا۔ اگر آپ کا توجہ بہتر ہے اور آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں تو آپ کے کاروبار میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے، لوگ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، تو پیسہ اس کے ساتھ ہی آئے گا۔ تو دنیاوی پیسہ اور چیزیں میں نے سب سے آخر میں رکھا ہے۔ اگر آپ کا مقصد صرف دنیاوی مال و دولت کمانا ہے تو آپ جھوٹ بھی بولیں گے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیں گے اور پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے۔ اس سے آپ کے لیے کامیابی میں رکاوٹیں آئیں گی اور خدا کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ خراب ہوگا۔ تو مقصد بڑا آدمی بننا ہے، جو سچ بولتا ہے، جو ایماندار ہے، جو لوگوں سے پیار کرتا ہے، ان کی مدد کر سکتا ہے، جس کے پاس اچھی تعلیم ہے، نظم و ضبط ہے، بہادر ہے، ہمت ہے۔ اگر آپ وہ آدمی بن گئے تو پیسہ اس کے ساتھ خود بخود آ رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ 5 گول حاصل کر لیے ہیں تو ہمیں مزید ذہنی اور قلبی سکون ملے گا، یعنی کہ جو ہمارا پہلا گول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے گول حاصل کرنے کے بعد واپس یہ پہلے گول پہ آئے گا اور ہمیں مزید ذہنی اور قلبی سکون دے گا، تو یہ سائیکل پوری ہو جائے گی۔ اس لیے اس کتاب کا نام ہے سائیکل آف فلفلمنٹ۔ تو اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا ہے کہ میرے اندر اگر حسد ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، یہ میں اگر کم کر لوں تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا، لیکن اس کو کم کیسے کرنا ہے؟ صرف تمہارے یہ بتا دینے سے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے میں ٹھیک تو نہیں ہو جاؤں گا۔ تو اس کو کرنا کیسے ہے؟ تو ہماری بک میں اس کے ٹولز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، طریقے ہیں، ایکسرسائزز ہیں، جو یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اپنے نفسیات پہ کیسے قابو پانا ہے، اپنے منفی جذبات پہ اور برے جذبات پہ کیسے قابو پانا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر اچھے اخلاقیات
اور اقدار جیسے ایمانداری، لوگوں کی مدد کرنا، ان کا اچھا چاہنا، نظم و ضبط، محنت، تعلیم اگر اپنے اندر ہم پیدا کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کامیابی مل سکتی ہے. اگر ہم امریکہ میں دیکھیں تو فیس بک یہاں بنی، آئی فون یہاں بنا، ڈیل کمپیوٹر یہاں بنا، بوئنگ جہاز یہاں بنتا ہے. تو غلطی سے نہیں بنا، کسی وجہ سے بنا ہے. اچھا، اب اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی بولتا ہے کہ ایمانداری میں فائدہ ہے، سچ بولنے میں فائدہ ہے، اور میری اگر گاڑیوں کی ڈیلرشپ ہے تو میں تو یہ سوچوں گا کہ میں تو جب جھوٹ بولتا ہوں میرے پیسے زیادہ بنتے ہیں. ایون دو کہ شعوری طور پہ میں مان رہا ہوں اس بات کو کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن غیر شعوری طور پہ میں نہیں مان سک رہا، اس لیے میں بے ایمانی کر رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شعوری دماغ ہے، ایک غیر شعوری دماغ ہے. وہ الگ ہوتا ہے انالیٹیکل مائنڈ سے. انالیٹیکل مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزوں کو سمجھتا ہے. اگر انالیٹیکل مائنڈ چیز کو نہیں سمجھ سکا تو آپ کے غیر شعوری دماغ میں نہیں جائے گا، یعنی آپ کی پرسنالٹی کا وہ شخصیت کا حصہ نہیں بنے گا. تو اگر ہم مکینکس سمجھائیں تو اس کا لاشعوری دماغ میں جانے کا چانس زیادہ ہے. مثال کے طور پہ کہ جو دھندے والے لوگ ہیں پاکستان میں، جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بے ایمانی نہیں کروں گا، میرا مارکیٹ میں نام خراب ہو جائے گا، میرے سے کوئی دھندا نہیں کرے گا. وہ مکینکس کو سمجھ رہا ہے، اس کا انالیٹیکل مائنڈ اس بات کو سمجھ سک رہا ہے کہ بڑے فائدے کے لیے وہ چھوٹا نقصان لے لے گا. اگر اس کو مکینکس سمجھائیں گے کہ کس طرح اس کا نقصان ہے تو اس کے لاشعوری دماغ میں جانے کی پاسبلٹی، چانس زیادہ ہے. اگر وہ غیر شعوری دماغ میں چلا گیا تو وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا. پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فائدہ کس میں، نقصان کس میں. پھر اس کو بے ایمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. تو بیسیکلی ہماری کتاب کا خلاصہ یہی ہے کہ اچھی اقدار اور اخلاقیات کو اپنایا جائے، اس سے ساری چیزوں میں ہمیں فائدہ ہوگا، انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ. اور اس کو کرنا کیسے، اس کی ٹیکنیکس، ٹولز اس بک میں ہیں. بہت شکریہ رضوان صاحب، اتنا خوبصورتی سے انہوں نے اپنی کتاب کا خلاصہ پیش کیا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی ان کے خیالات دلچسپ لگے ہوں گے. ضرور یہ کتاب خریدیے گا جس کا نام ہے دی سائیکل آف فلفلمنٹ. شکریہ. شکریہ.